بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، روح اللہ، یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو مرنے سے کیسے بچاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان انہیں ناجائز وسوسہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو، کیونکہ تم مردہ زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لعنتی شیطان، تو جھوٹ بکتا ہے، میں خدا کا نبی ہوں۔ اللہ میری دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غیب کی باتوں کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی اطلاع دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے پر آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نصر نشاپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لاؤ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے قاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ قاری نے دلسوز آواز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بجا لایا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس طرح حاصل ہوا، کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بدکار اور گناہ گار انسان تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خصوصی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے مجھ سے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قوم تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔